شیطان کے 7 مینار، وہ مقام جو اس زمین پر شیطان اور اس کے لشکر کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ ان میناروں کے ذریعہ پوری دنیا میں بدی کو کیسے عام کیا جاتا ہے۔ عراق کے قدیم قومیں اس مینار کو مقدس کیوں سمجھتی ہیں اور ہٹلر کی نازی فوج ان میناروں کی تلاش کیوں کر رہے تھے؟ دنیا کے مختلف ابراہیمی اور غیر ابراہیمی مذاہب میں شیطان کا تفصیلی ذکر اور حالات مختلف ناموں کے ساتھ ملتا ہے کہ شیطان کس طرح بنی نوع انسان کو بہکاتا ہے اور اس کے کارندے اور چیلے کس طرح کام کیا کرتے ہیں۔ اہل کتاب اور قدیم کنانی عقائد کے مطابق شیطان دنیا کے 7 مقام کو اپنے مراکز کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ یہ مقام دنیا کے مختلف ملکوں اور جزیروں میں پھیلے ہوئے ہیں، اور شیطان جب سے اس زمین پر آیا ہے یہ مقامات شیطان کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ انہی 7 مقامات کو شیطان کا مینار یا 7 ٹاورز آف ڈیول کہا جاتا ہے۔ لوگوں کے درمیان فساد پھیلانے اور پوری دنیا میں اپنے شر و فتنہ کو پھیلانے کے تمام تر منصوبہ بندی شیطان انہی 7 میناروں میں انجام دیتا ہے۔ اس عقائد کی تائید نہ صرف اہل کتاب اور قدیم مذاہب کرتی ہیں، بلکہ مسلم صوفیہ اور محققین بھی ان 7 میناروں کو تسلیم کرتے ہیں۔ دراصل شیطان کے ان 7 میناروں کا تعلق آسمان سے دھتکارے گئے فرشتے یعنی دی فالن اینجلز سے ہے۔ چنانچہ ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ فالن اینجلز آخر کون تھے۔ فالن اینجلز یا باغی فرشتوں کا ذکر عبرانی بائبل میں تو موجود نہیں، لیکن یہودیوں کی ایک قدیم آسمانی صحیفہ بک آف انوک میں ان باغی فرشتوں کا ذکر ملتا ہے، جس کے مطابق انسانوں کی تخلیق سے بھی پہلے خدا نے فرشتوں کی تخلیق کی تھی، جن میں لوسیفر نامی ایک خوبصورت اور ذہین فرشتہ خدا کا سب سے مقرب بندہ تھا، جو خدا کا سب سے زیادہ پیارا تھا۔ لوسیفر تمام فرشتوں کا سردار تھا اور اس کے پاس بے پناہ علوم تھے۔ جلد ہی لوسیفر اپنے علم اور طاقت پر غرور و تکبر کر بیٹھا، لہذا وہ خود کو خدا سے برتر کہنے لگا اور اپنے تخت کو خدا کے تخت سے بھی بلند کرنا چاہتا تھا۔ وہ خود کی بڑائی چاہتا تھا۔ لوسیفر نے دوسرے فرشتوں کو بھی خدا کے خلاف بغاوت کرنے پر اکسایا، لہذا کچھ فرشتوں نے لوسیفر کی بات مان لی اور اس کے ساتھ ہو گئے۔ تب خداوند نے لوسیفر اور اس کے ساتھیوں کو آسمان کی بادشاہت سے نکال کر انہیں زمین پر گرا دیا، اور اسی وجہ سے وہ گرائے ہوئے فرشتے کہلائے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہیں زمین پر انسانوں کا نگران یعنی واچرز بنا کر بھیجا گیا تھا، لیکن وہ انسانی عورت کے فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ خیال رہے کہ اہل کتاب یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ باغی مخلوق فرشتے تھے، لیکن اسلامی عقائد اسے باطل قرار دیتی ہے، کیونکہ فرشتے کبھی سرکشی اور نافرمانی نہیں کرتے۔ البتہ اگر اس واقعے کو حقیقی مان بھی لیا جائے تو وہ گرائے گئے مخلوق جنات یا ابلیس اور اس کے ساتھی کو قرار دیا جا سکتا ہے۔ بہرحال بہت سارے قدیم عقائد یہ کہتی ہیں کہ فالن اینجلز زمین پر کل 7 مقامات پر گرائے گئے تھے، اور یہ وہی 7 مقامات ہیں جسے شیطان اپنے مرکز کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ شیطان کے ان 7 میناروں کے متعلق ایک فرانسیسی مسلمان محقق عبد الواحد یحییٰ نے کافی تحقیق کی تھی۔ عبد الواحد یحییٰ اسلامک میٹا فزکس کے ماہرین میں سے تھے، جنہوں نے نہ صرف اسلام بلکہ تصوف اور دیگر ایشیائی مذاہب اور عقائد کے متعلق کئی کتابیں تحریر کیں، جو جدید فلسفے اور میٹا فزکس کے ضمن میں لکھی گئی ہیں، جن میں ایک مشہور رسالہ المعرفہ ہے، جسے 20 سے زیادہ یورپی زبانوں میں ترجمہ کیا گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ عبد الواحد یحییٰ نے اپنی تمام زندگی شیطان کے اس 7 میناروں کی تلاش اور تحقیق میں صرف کر دی۔ عبد الواحد نے ان 7 میناروں کے متعلق تفصیلی چیزیں لکھی ہیں اور ساتھ ان مقامات کی نشاندہی بھی کر دی ہے جہاں وہ میناریں موجود ہیں۔ عبد الواحد کے مطابق شیطان کا پہلا مینار عرب افریقی ملک سوڈان میں موجود ہے، جہاں قدیم زمانے میں مصر کے فرعونیوں کی حکومت تھی اور جو مصری جادوگروں کی سرزمین کے نام سے مشہور تھا۔ دوسرا مینار افریقہ کے ہی ایک ملک نائجر میں ہے، جہاں کبھی قدیم انسانی قبائل آباد ہوا کرتے تھے۔ شیطان کا تیسرا مینار ملک شام میں ہے، جہاں قدیم فونیشین لوگ آباد تھے۔
اور جو کبھی قد آور اور دیو قامت انسان کا مسکن تھا۔ عبد الواحد کے مطابق شیطان کا چوتھا مینار ترکستان میں، جبکہ پانچواں اور چھٹا مینار روس کے برفیلے پہاڑی سلسلوں کے مزید شمال یعنی سائبیریا کے ویران علاقوں میں کہیں موجود ہے۔ شیطان کا ساتواں مینار دنیا کی قدیم ترین سرزمین میسوپوٹامیہ یعنی عراق میں موجود ہے۔ یہ ساتواں مینار ہی بقیہ تمام میناروں کو کنٹرول کرتا ہے اور تمام تر شیطانی منصوبے اس مینار کے اندر ہی بنائی جاتی ہے۔ شیطان کے ان 7 میناروں کا تصور صرف یہود و نصارہ کے صحیفوں میں ہی موجود نہیں، بلکہ ایک قدیم مشرقی مذہب میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے، جسے یزیدی مذہب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یزیدی مذہب دنیا کے قدیم ترین مذاہب میں ایک ہے، جو ایران یعنی قدیم فارس میں زرتشت کی آمد سے پہلے سے موجود تھی۔ یزیدی عقائد کے مطابق یزدان یعنی خداوند نے اس کائنات کو بنایا اور پھر 7 بڑے فرشتوں کو پیدا کیا جو اس کے سب سے زیادہ فرما بردار تھے، جن کا نام دردائیل، جبرائیل، عزرائیل، میکائیل، عزازیل، اسرافیل اور ملک طاؤس ہے۔ ان میں سب سے مقرب فرشتہ ملک طاؤس تھا، جسے بہت سارے علم اور طاقت عطا کی گئی تھی، لیکن جب ملک طاؤس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو یزدان نے طاؤس کو جہنم میں ڈال دیا۔ طاؤس اپنے کیے پر شرمندہ ہوا اور اتنا رویا کہ آنسوؤں سے جہنم کی آگ بجھ گئی، لہذا خداوند نے اسے معاف کر دیا۔ یہ ملک طاؤس کوئی اور نہیں بلکہ ابلیس لعین تھا، اور یزیدی اسی شیطان کی پوجا کرتے ہیں، جس کی شبیہ وہ کسی مور یا سانپ کی شکل میں پیش کرتے ہیں۔ یزیدیوں کا بھی ماننا ہے کہ ملک طاؤس یا شیطان اپنی حکومت دنیا میں موجود 7 مختلف مقامات سے چلاتا ہے، اور وہ ان میناروں کو مقدس مانتے ہیں۔ انہوں نے عراق کے شمالی حصوں میں ان 7 میناروں کی فرضی عمارتیں بھی بنا رکھی ہیں، جس کی زیارت ہر یزیدی پر فرض ہے۔ ہر زمانے میں مختلف سلطنتوں اور حکومتوں نے اس جگہ سے یزیدیوں کو ختم کرنے کی کوششیں کی، لیکن وہ سب ناکام رہے، اور ہزاروں سالوں سے یزیدی قوم اسی جگہ آباد ہیں۔ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ یزیدی جس مقام پر آباد ہیں، یہ جگہ ملک طاؤس کی سرزمین ہے، جہاں اس کا 7واں مینار قائم ہے، جس کی حفاظت یہ یزیدی کرتے ہیں۔ سال 2006 میں جب امریکی فوج عراق پر قابض ہوئی تھی تو امریکی فوج کے سپاہیوں نے بتایا تھا کہ کردستان اور عراق کے یزیدی علاقوں میں انہوں نے ایک عجیب و غریب مخلوق کو کئی مرتبہ دیکھا تھا۔ جب انہوں نے اس مخلوق کی تلاش کی تو انہیں اس مقام پر نہ کوئی ثبوت ملے، نہ قدموں کے نشانات جہاں انہوں نے اسے دیکھا تھا۔ فوج کے سپاہیوں کے ساتھ ایسے کئی واقعات ہوئے کہ جب انہوں نے انسان نما لمبے قد کے مخلوق کو دیکھا، لیکن جب وہ اس کے قریب گئے تو وہ ہوا میں بکھر کر غائب ہو گیا۔ مقامی مسلمان اسے غول جین کہا کرتے تھے، جبکہ یزیدیوں کا ماننا تھا کہ وہ ملک طاؤس ہے جو اس علاقے میں رہتا ہے اور وقتاً فوقتاً نظر آ جاتا ہے۔ عبد الواحد نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ 7 مقامات ایک دوسرے سے کسی خاص منفی قوت کے تحت جڑا ہوا ہے۔ یہ شیطانی قوت زمین میں موجود میگنیٹک فیلڈ جیسا ہے۔ کچھ محققین کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ 7 مینار جس مقام پر موجود ہیں وہاں سے دراصل دوسری دنیا کے دروازے کھلتے ہیں، جنہیں جدید سائنس پورٹلز کا نام دیتی ہیں۔ ان پورٹلز سے خلائی مخلوق، جنات اور شیطان اس دنیا میں آتے ہیں، جنہیں وہاں کے مقامی باشندوں نے دیکھنے کے کئی واقعات بیان کیے ہیں۔ مغربی محققین کا یہ بھی ماننا ہے کہ سال 1940 میں جب ہٹلر کی نازی افواج پوری دنیا میں تباہی پھیلا رہی تھی تو نازی سائنسدانوں اور ماہرین نے ان 7 میناروں کو تلاش کرنے پر بہت کوششیں کی اور اس مینار کو کھوج نکالنے کے بہت قریب پہنچ گئے تھے، مگر 1945 میں سیکنڈ ورلڈ وار کے نتیجے میں نازی تباہ و ہلاک ہو گئے۔ لیکن آج بھی بہت ساری تنظیمیں ان 7 میناروں کی تلاش میں سرگرداں ہیں، جو اس دنیا میں برائی کا سب سے بڑا منبع ہے، اور جہاں تک پہنچ کر نہ جانے کن کن طاقتوں اور شیطانی قوتوں سے جڑا جا سکتا ہے۔